أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين يا رب العالمين. چلیں آج ہم نون ساکن اور تنوین کے رول سٹارٹ کر رہے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب. ٹھیک ہے، یہ چار قاعدے ان کے جو آج ہم سب سے پہلے سیکھیں گے وہ ہے اظہار. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایکسپریس کرنا. ٹھیک ہے، ٹو شو سم تھنگ. اور نون ساکن اور تنوین، تنوین اس کے ساتھ کیوں آتی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ جب بھی کسی لیٹر پہ دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آتے ہیں تو وہ نون کا ہی ساؤنڈ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ نیچے مثالیں دیکھیں: آجالن، ہادن، علاقن، حکیمن. تو سب میں دیکھیں میں نے دو دو زیر پڑے ہیں، تو میں کیا ساؤنڈ دے رہی ہوں؟ نون ساکن کا ساؤنڈ دے رہی ہوں نا. تو نون ساکن اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، ان کے قاعدے ان کے رول سیم ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ لوگوں نے پہلا آج کون سا کرنا ہے؟ وہ ہے اظہار. اظہار کی یہاں ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. اب آپ لوگ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے: نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. حروف ہلکی آپ لوگ سیکھ چکے ہیں پچھلی ریکارڈنگز میں. ٹھیک ہے، کون کون سے ہوتے ہیں حروف ہلکی؟ حمزہ، ہا، عین، عین ہا اور غین خا. ٹھیک ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین خا، 6 حرف یہ نیچے دیکھیں لکھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر نون ساکن، نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ ہر کلاس میں پڑھتے ہیں کہ جب بھی کسی لیٹر پہ جزم کا سائن بنا ہوتا ہے نا، یہ والا، تو اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش. اگر ان کے بعد حروف ہلکی آ جائے یعنی ان 6 میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے تو اظہار ہوگا. یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو بالکل غنہ نہیں کریں گے، نون کی آواز کو چھپائیں گے نہیں، جو جیسی آواز ہے اس کو ویسے ہی رکھیں گے. یعنی کہ اگر اب مثالوں میں اگر آپ لوگ دیکھیں، یہ والی مثال اگر آپ دیکھیں، نون ساکن کے بعد حرف آ رہا ہے حمزہ. اور حمزہ کہاں میں سے ہے؟ یہ دیکھیں، حمزہ کی دو شکلیں ہوتی ہیں نا، ایسے بھی حمزہ آتا ہے اور ایسے بھی حمزہ آتا ہے. جب اس پہ کوئی حرکت آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے. اب نون ساکن کے بعد آ رہا ہے حمزہ، تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے من آجالن. ٹھیک ہے، آگے ہا، من ہا دن، من علاقن، من حکیمن، من غفورن، من خوفن. یہاں تک اظہار کی ایگزامپلز. ٹھیک ہے، نیچے جو ہے نا وہ ایک الگ رول ہے جو کہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ کلاس میں کریں گے. اب اگر نیچے اور دیکھیں ہم، شاید تنوین والی بھی انہوں نے کوئی مثالیں دی ہوں اس قاعدے میں، یا اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں اس طرح کے ورڈز میں بھی آ سکتا ہے کہ جیسے ایک ہی ورڈ ہے سنگل ورڈ کے اندر، وہ تو دو دو ورڈز تھے نا، اب دیکھیں سنگل ورڈ میں بھی یہ رول آ جاتا ہے. نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. حمزہ کیا ہے؟ حروف ہلکی. تو اب ہم اس کو پڑھیں گے ین او نا منہم انعمتا ونحر فَسَيُنْغِضُونَ. غائن بھی حروف ہلکی ہے نا، یاد رکھیں. فَسَيُنْغِضُونَ وَالْمُنْخَنِقَةُ. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آپ لوگ جو پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں تو ہم تو پہلے ہی ایسے پڑھتے ہیں، نون کو ہم تو چھپاتے ہی نہیں ہیں، یا ہم کوئی غنہ نہیں کرتے، آواز کو چینج نہیں کرتے، تو یہ رول ہم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ یہ رول ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کیونکہ اظہار کے بعد جو اگلے 3 رولز آئیں گے نا، ان کا کنیکشن ہے اظہار کے رول کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اظہار کا رول آتا ہوگا تو آپ آگے والے رولز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا اس والے رول میں نون کی آواز کو چھپانا ہے، اس میں ظاہر کرنا ہے، اس میں غنہ کرنا ہے، اس میں چینج کرنا ہے. تو اس لیے پہلا رول جو ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، پہلی سیڑھی ہے یہ. اب دیکھیں یہ سارے، اب انہوں نے تنوین کی ایگزامپلس دے دی. دو زبر کے بعد حمزہ آ رہا ہے، آئین، سوری حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، گرین میں بالادن آمینن نوحن ہدینا جروفن ہارن سمیع علیم خلوق عظیم
قرضًا حسنا عذابًا अलीमन। ठीक हो गया। तो ये बहुत आसान, बहुत सिंपल सा रूल है इजहार का। दोबारा से अपनी लैंग्वेज में मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर आप लोगों ने नोट करना है आप लोग उसको नोट कर लें। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी हम गुन्ना नहीं करेंगे, नून की आवाज को वाज़ेह रखेंगे। ठीक है, कितनी आसान डेफिनेशन है और कितना आसान समझने के लिए, और एग्जांपल्स भी कितनी समझने की आसान है। ठीक है, तो अब इस रूल के लिए आपको हरूफे हल्की भी आने चाहिए। ठीक है, हर चीज का कनेक्शन है, हर रूल का मखारिज के साथ भी कनेक्शन है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, कुरान मजीद में जो है वो इजहार की एग्जांपल्स को ढूंढना है। आपका जो लेसन होगा आज का, उसमें आप लोगों ने एटलीस्ट 2 3 4 5 जितनी मिसालें मिलती हैं उनको अंडरलाइन करना है और मुझे पिक्चर भेजनी है कि यहाँ पे देखें इजहार का रूल हो रहा है, यहाँ पे इजहार का रूल हो रहा है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट हम रूल करेंगे, इख्फा करेंगे या इदगाम करेंगे, फिर उनकी हम करेंगे, तो आप लोगों को फिर समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा रूल कहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। और तनवीन और नून साकिन याद रखने हैं कि इन दोनों का एक ही साउंड होता है। नून साकिन और तनवीन यानी दो जबर दो जेर दो पेश जहां भी आ जाए, किसी भी लेटर के ऊपर नीचे आ जाए, वो नून का साउंड देते हैं। ठीक है, तो नून साकिन और उसका साउंड सेम होता है, इसलिए इनके कायदे भी सेम होते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गई होगी। कोई सवाल होगा तो आप लोग उसको पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह।